الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور اس کے اندر 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے سورت کا 29واں نمبر ہے اور نزولی اعتبار سے اس سورت کا 50واں نمبر ہے۔ اس سورت کے چوتھے رکوع کے اندر عنکبوت مکڑی کا لفظ آیا ہے اور اسی کو علامتی نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر جو مضامین ذکر فرمائے گئے ہیں اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سورت کا جو زمان نزول تھا وہ مسلمانوں پر شدید مصائب اور مظالم کا تھا۔ اس بنا پر اس سورت میں ایک طرف صادق الایمان مسلمانوں میں عزم اور ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی زوردار اور ولولہ انگیز خطبہ ارشاد ہوتا ہے، اور دوسری طرف ضعیف الایمان لوگوں کو غیرت دلائی گئی ہے اور سنت اللہ بتائی گئی ہے کہ آزمائشوں کی بھٹی سے کندن ہو کر نکلنے کے بعد ہی کامیابی اور فتح جو ہے یہ انسان کا قدم چومتی ہے۔ ساتھ ہی کفار کو سخت تحدید کی گئی ہے کہ وہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو عداوت حق کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے ہیں۔ انہی امور کی شہادت کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ انبیاء کے کچھ قصے بیان فرمائے ہیں جن سے عزم اور ہمت اور استقامت کی گواہی ملتی ہے۔ آزمائشوں کے آنے سے متعلق سنت اللہ کی بھی اور آخر کار اہل حق کے کامیاب ہونے اور دشمنان حق کے تباہ اور برباد ہونے کی شہادتیں بھی ملتی ہیں۔ ساتھ ہی بعض نوجوان مسلمانوں کے سامنے ان کے والدین اور قدامت پسند جو سوالات اٹھا رہے تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ مثلا والدین کی اطاعت کا سبق خود قرآن نے دیا ہے، اس لیے ہمارا یہ حکم ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم و ستم جب ناقابل برداشت ہو جائے اور تمہارے لیے زمین تنگ کر دی جائے تو دین و ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار اور وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں اللہ کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ،
اور ساتھ ہی ساتھ توحید اور معاد کے متعلق دلائل بھی دیے گئے ہیں اور شرک کی تردید بھی جا بجا فرمائی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس صورت کا موضوع ابتلا ہے، یعنی اس زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جور و جفا کے بادل باہم برس کر بھی نہ تھمتے تو بتقاضائے بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے۔ تو انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیا لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یہ وہ زمانہ تھا جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات مسلمان پریشان ہو جاتے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کی دعا فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے جنت تیار فرما رکھی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ تکلیفوں کے بغیر تمہیں حاصل ہو جائے، لہٰذا تکلیفیں آئیں گی لیکن یہ تکلیفیں عارضی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائیں گی، اس لیے تسلی رکھیں، صبر سے کام لیں، اور انہی آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان میں امتیاز فرمائیں گے۔ پھر فرمایا اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ اولاد اسلام لے آتی لیکن والدین کفر کے اوپر بضد رہتے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل اور برحق اصول عطا فرمایا کہ والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کفر کا حکم دیں تو پھر اس صورت کے اندر فلا تطعہما، ماں باپ کی پھر نافرمانی جو ہے وہ کی جائے گی، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر کفر کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر وہ کفر کا حکم دیں یا ایسا کوئی حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس میں والدین کی اطاعت کرنا فرمایا کہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ فرمایا بعض کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم ایمان کو چھوڑ کر کے واپس کفر اختیار کر لو، اگر قیامت کے دن مواخذہ ہوا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں کفار کے اس لغو اور فضول پیشکش کی بھرپور طور پر تردید کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان خود اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے
مسلمانوں کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء نے اللہ کے راستے میں اور انبیاء کی پیروی کرنے والوں نے کئی مصیبتیں جھیلی۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک 950 سال تک اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف، اس کی توحید کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور اس کے نتیجے میں انہیں طوفان نے آ گھیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو غرق کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو کشتی کے ذریعے سے نجات عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہی اور شرک سے باز رہنے کے لیے کس طرح سے نصیحتیں کیں، لیکن ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو بھی نہیں مانا اور ان کی تکذیب کی، اور مخالفین کے جو ان کے اوپر تشدد تھے، ان کی طرف سے جو ایذا رسانی تھی، اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس رکوع میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کے جواب میں ان کی قوم نے یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو یا انہیں آگ کے اندر جلا دو، إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ۔ اور جس وقت نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو شام میں دعوت اور تبلیغ کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام دیکھا کہ لوگ دوسرے گناہوں کے ساتھ بدکاریوں میں بری طرح مبتلا ہیں، انہوں نے انہیں نصیحتیں کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ایمان کی طرف بلایا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ راہ ہدایت اختیار کرتے، الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور انہیں ملک بدر کرنے کے منصوبے بنانے لگے، اور بالآخر ایسے بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا وقت آ پہنچا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کی اندر جو ہے مبتلا فرما دیا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکاروں پر عذاب الہی کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ایک رات فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی گئی اور اس نے پتھروں کی بارش کر کے سارے بدکاروں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی اور در پہ آزار ہوئے، بالآخر ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود کی نافرمانیوں اور ان کے مبتلا عذاب ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور پھر قارون، فرعون اور حامان کا ذکر ہے کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق پہنچایا مگر انہوں نے تکذیب کی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی اور بالآخر قارون کو زمین میں دنسا دیا گیا، حامان کو کڑک کے عذاب سے جلا ڈالا اور فرعون کو ماؤس کے لشکر کے غرق کر دیا گیا۔ اور سورت کے اختتام پر پھر اس سپارے کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ مکڑی کا جالا بے حد کمزور ہوتا ہے، جو نہ اسے سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔